من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دوشی بابا جبران بڑی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون نہایت ہی قابل صد احترام ذی وقار ذی احتشام علماء کرام سناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال پچھلے جمعے خلیفہ بلا فصل رازدار مصطفیٰ غم گسار مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ اور اج یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذات والا استوگا صفات حوالے نال چند باتاں بندہ نچیز نے قرآن و حدیث دی روشنی میں توڑے گوش گزار کرن دی سعادت حاصل کی تھی سی۔
آئندہ جمعۃ المبارک بھی شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے نہ ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے مطابق حق بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے تو سن کے سنا کے اس کے مطابق عمل دی اور اعتقاد دی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ الحدید اس دی آیت نمبر 10 بندہ نچیز نے تھوڑے سامنے دوران خطبہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین دی عظمت کا اعلان اس آیت کریمہ کے اندر ایک مختلف پیرائے وچ ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا لا یستوی منکم، اے صحابہ نو خطاب ہے میرے اللہ دا۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نو خطاب فرما رہے ہیں کہ اے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ، تواڈے وال میں رب مخاطب ہوں۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تواڈے وچوں ایک برابر نہیں سارے کچھ نے جنہاں نے مکہ مکرمہ دی فتح تو پہلے اللہ دی راہ وچ مال خرچ کیتا اور جہاد کیتا، وقاتل اور جہاد کیتا، اور کچھ نے جنہاں سارے کم بعد وچ کیتے۔ کچھ صحابہ نے جنہاں مکہ مکرمہ فتح ہون تو پہلے اللہ دی راہ وچ مال خرچ کیتا اور جہاد کیتا، اور کوئی صحابہ نے جنہاں اس دوویں کام کیتے تے صحیح لیکن فتح مکہ تو بعد وچ کیتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یستوی منکم، اس سارے برابر نہیں، انہاں دوواں درجیاں وچ بڑا فرق ہے، انہاں دوواں شاناں وچ بڑا فرق ہے۔ فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جڑے پہلا ایک کام کی کرنے والے لوگ نے نا صحابہ، جنہ فتح مکہ تو پہلا مال بھی قربان کیتا اور جہاد بھی کیتا، ایک بعد والے صحابہ جنہ فتح مکہ تو بعد وچ مال قربان کیتا اور جہاد کیتا، اللہ فرماندا اعظم درجہ، ایک انہاں نالوں درجے وچ عظمت والے ہیں۔ ایتھے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درجے وچ انہاں نالوں افضل تیالہ نے۔ مت کسے دے ذہن میں خیال آئے جنہ بعد وے کیتا ہے خورے انہاں نو کچھ لبا کے نہ لبا۔ سنو اللہ دا قرآن، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پاوے پہلا کیتا نے درجہ بڑا ہے تے پاوے بعد وچ کیتا نے درجہ چھوٹا ہے، لیکن انہاں سارے اللہ فرماندا ہے میں رب نے جنت دا وعدہ کر لیا ہے۔ کنہ نال؟ سارے نال، وَكُلًّا، سب نال، کل صحابہ نال، پاوے انہاں فتح مکہ تو پہلا مال قربان کیتا تے جہاد کیتا ہے، تے پاوے فتح مکہ تو بعد وچ مال قربان کیتا اور جہاد کیتا ہے۔ اللہ فرماندا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے انہاں سارے نال، پہلا والے نال بھی تے بعد والے نال بھی، فرمایا الحسنہ، الحسنہ تو مراد ہے جنت ہے۔ رب فرماتا میں انہاں نال جنت دا وعدہ کیتا ہوا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو تسی کر دے ہو اللہ خوب جاندا ہے۔ ایتھے ہن عظمت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ او نے جنہ فتح مکہ تو پہلے اپنا مال خرچ کیتا ہے، فتح مکہ تو پہلے اپنا مال خرچ کیتا ہے۔ بالاتفاق سارے مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کے تحت یہ درج فرمایا ہے
میں 2-3 حوالے برکت واسطے پیش کر دینا. تفسیر المعانی امام سید محمود علوسی بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور تفسیر بغوی جہاں نام معالم التنزیل و حقائق التاویل محی السنہ امام بغوی رحمت اللہ علیہ اپنی سند کے نال اس تشریح درج فرماتے ہیں. اور تفسیر ابن کثیر علامہ ابن کثیر انہوں نے درج کیتا ہے. اور تفسیر کبیر مفاتیح الغیب حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ جنہ کا وصال 606 ہجری وچ اپنی صدی دے مجدد بھی نے اور مفسر قرآن بھی نے. انہاں سارے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ آیت کریمہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دے بارے نازل ہوئی ہے. یہ آیت بولو کدے بارے نازل ہوئی؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دے بارے نازل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت وچ انہوں دی عظمت کا اعلان کیتا. کیوں؟ جدو غزوہ تبوک دا وقت آیا نا ادو یہ مکہ فتح نہیں سی ہویا. بولو مکہ فتح نہیں سی ہویا. پچھلے جمعے میں ایک حدیث پیش کیتی سی جہدے وچ 3 چیزاں دا ذکر سی. تانوں یاد ہے؟ جی یاد ہے جی جی وہ 3 چیزاں والی میں روایت پچھلے جمعے سنائی سی بالتفصیل. اور میں کہ تفصیل دا وقت نہیں زیادہ، اگلے جمعے میں تفصیل بیان کراں گا. یاد ہے؟ نہیں یاد؟ نہیں یاد تو دوبارہ وہ یوٹیوب تے موجود ہے، سن لیا جی. پچھلا جمعہ یوٹیوب تے موجود ہے، انہوں سن سکتے ہو تسی. اے ابو بکر فلان 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 3 چیزاں پسند نے، تینوں کیڑیاں تینوں پسند نے؟ تو انہوں اگلے جمعے تک پھر بھول جانا. 3 چیزاں کیڑیاں پسند نے؟ پہلی انہوں نے کیا آخیا سی؟ ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سونے میں پہلی گل پسند ہے کہ میری بیٹی جڑی ہے نا تھوڑی بیوی بن جائے. اللہ نے پوری کر دیتی. تو دوجی شے کیڑی پسند سی؟ انفاق مالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور مال میرا ہوئے قدم تھوڑے ہون میں سارے قربان کر دیا. اجے مکہ فتح نہیں سی ہویا، غزوہ تبوک دا وقت سی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ لے آؤ مال پیش کرو. دین نو اسلام نو تھوڑے مال دی لوڑ ہے. سارے صحابہ گئے، جنہ جنہ آیا سی انہاں لے آندا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دے دل وچ خیال آیا. انہاں آکھیا کہ اگے ہمیشہ انہاں کماں وچ ابو بکر میرے نوں اگے نکل جاندے نے، لیکن ہن اس موقع اتے میں ابو بکر نوں اگے نکلن نہیں دینا. وہ گھر گئے، انہاں گھر دا سارا سامان کٹھا کیتا، او دے وچوں ادھا ادھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کر دیتا. جڑیاں شیواں ڈبل سن ادھیاں گھر رہن دتیاں، ادھیاں نبی کریم سے بارگاہ پیش کر دیتیاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمان لگے عمر کی لے کے آئے؟ آندھے نے سونیا گھر دا ادھا سامان لین دے، اے تھوڑے قدمہ تے ٹھہر ہے، میری طرفوں قبول فرماؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر تیرا قبول ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نظران لگ گئی ہیں یارے گار دے دروازے والے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ دروازے والے سرکار دی نظران لگ گئی ہیں. ہن ویکھنا ہے کہ میرا ابو بکر کی لے کے آنا ہے. حضرت عمر اس سوچ وچ نے کہ ہن میں مال اینا لیندا ہے تے اینا زیادہ تے کسے بھی لے ہونا تے میں اج ابو بکر نالوں اگے نکلنا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی نظراں میں لگیاں ہویاں نے یارے گار. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دروازے تے ادھروں یارے گار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کے آ رہے ہیں. انہاں سامان لے آندا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیا قدمہ مبارکہ دے ٹھہر کر دیتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر کی لے کے آئے تے کی چھڑ کے آئے؟ اندرے مازاق دے کاجل والیا میں جھاڑو دے کے ہر شے لین دی ہے، کوئی شے میں کر نہیں چھڑ کے آیا، حتیٰ کہ سوئی بھی چھڑ کے نہیں آیا. کچیاں دیواراں اس دور دیا انہاں دیواراں دے اندر ہاتھ مار مار کے در دیواراں دے یارے گار ویندے نے پے کتے کوئی سوئی لگی نہ رہ جائے. سوئی بھی نہیں رہن دینی، گھر وچ کوئی شے نہیں رہن دینی. اج ہر شے اسلام دے نام تے قربان کر دینی ہے، ہر
شہاج محبوب دے قدمہ دے نچھاور کر دینی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لیا کے پیش کیتا ہے، حتیٰ کہ آپ نے اپنے جسم انور دا لباس بھی اتاریا، انہوں بھی مال کے اندر رکھیا. اس ویلے دروازے نہیں سن، اس ویلے چوگاٹھا لگیاں نے، لیکن اگے پردہ ٹاٹا بچھایا ہوئے لگایا ہوئے. ایک پردہ بن جائے، ایک ہار بن جائے، ایک حجاب بن جائے، ایک رکاوٹ بن جائے، تاکہ اندروں باہر نظر نہ آوے، باہروں اندر نظر نہ آوے. آپ نے فرمایا اج میں ٹاٹ کا لباس پا کے محبوب دی بارگاہ میں جا رہا ہے، اپنا اصلی لباس اتاریا، اس نے مال کے اندر رکھیا، اور ٹاٹ کا لباس اتاریا، اس نے اپنے سمیٹیا اپنے جسم دے ہوتے محبوب دے کنڈیاں دے بٹن لا لے. بٹن بھی اوریجنل نہیں لائے بلکہ محبوب دے کنڈے نے انہاں دے بٹن لائے ہوئے نے. اس کیفیت دے نال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر آ رہے ہیں اور مال لے آ کے قربان کر دینے پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی لے کے آئے؟ حضور ہر شے لے آنی ہے. فرمایا اے ابو بکر جے ہر شے لے آنی ہے پھر ایک گل دا میں نے جواب دے دے، پوچھو سونیا کی گل ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر گالے وے دس ماپ قیدہ لأہلے کا کاروالیاں واسطے کی چھڑ کے آیا ہے؟ ہر شہر لہندیا کاروالیاں واسطے کی چھڑ کے آئے. اج کر دے مدینے دیا تاجدارا بدو ہادے چرے والیا بلہدیا زلفہ والیا آمین دیا کرلا والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے اتھا والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کاروالیا واسطے پوچھ دے ہونا مال دے میں نہیں چھڑ کے آیا. اب کئی تو لہم اللہ ورسولہ میں کاروالیا واسطے اللہ جی اللہ دا رسول چھڑ کے آگیا. آئے یہ حدیث میں پیش کرنا ہوا پیا آسانی نہ پڑھنا ہوئے تو مشکات شریف کے اندر پڑھ سکتے ہو. اب کئی تو لہم اللہ ورسولہ سوریا کاروالیا واسطے ایک اللہ چھڑ کے آیا، ایک اللہ کا رسول چھڑ کے آیا. اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ کے آیا. جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے یارے غار اے گل کی دیئے تے سرکار نے اگوں ایک وری بھی یہ نہیں فرمایا ابو بکر میں تے مسجد نبی تیرے سامنے کھلوتا کار میں کتھوں آ گیا؟ بولو دے صحیح کار وچ میں کتھوں آ گیا تیرے؟ میں تے مسجد نبوی شریفہ وچ جہاں تیرے کار کتھوں آ گیا؟ ثابت ہویا جو نظریہ میری سرکار دائے وہی نظریہ غلامان مصطفیٰ دائے. محبوب اتھے بھی ہے نہیں، محبوب اتھے بھی ہے نہیں. یہ آسانی نہ سمجھنا چاہتے ہو تو میں دس دینا. مسجد نبوی شریفہ کوئی صحابہ اتھے نماز پڑھتے سن، کچھ اپنے محلے دیاں مسجداں وچ نماز پڑھتے سن. محبوب تے ایک مسجد نبوی شریفہ وچ نماز دے ٹائم ہوندے سن، لیکن اس ویلے نمازی جتھے بھی نماز پڑھدا ہے وہ تحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھ کے پھر کی آندا رہا ہے السلام علیکہ ایوہ النبی، اے نبی تواڈے تے سلام ہوئے، تواڈے تے سلام ہوئے. تے محبوب ہندے اس ویلے کتھے سن؟ مسجد نبی شریفہ دے اندر. یہ نظریہ اس ویلے واضح ہوندا رہا ہے وہ یہاں نہیں کہ وہاں نہیں، وہ جو آنکھ تو وہ کہاں نہیں، وہ یہاں نہیں کہ وہاں نہیں، وہ جو آنکھ تو پر نہیں کام دیدائے کور کا اسے دیکھتا کوئی اور ہے،
انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بارے یارے گار اپنا عقیدہ پیش کر دیا دس دینے پہ اب کئی تو لہم اللہ ورسولہ میں گھر وچ مال چھڑ کے نہیں آیا بلکہ میں گھر وچ اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ کے آیا ہاں بولو کی چھڑ گیا اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ کے آیا جدو سارا مال قربان ہوندا ویکھیا نا تے عمر کہن لگے نا میں کدی ابو بکر نالو اگے نہیں نکل سکدا اچھی کہہ دیو شانہ ویکھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مقام ویکھے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مال دا قربان کرنا ویکھیا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ویلے دل دے اندر خیال پیدا ہویا تے یارے گار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ چنس کر دینے سیدنا اولیاء دے اندر امیر خود رحمت اللہ علیہ آپ نے اس بات کو نقل فرمایا آپ کی اے لوگو کاش میں ابو بکر صدیق دے سینے دا ایک وال ہوندا کون آندے نے بولو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے اے کائنات والیو کاش میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے سینے دا ایک وال ہوندا اقبال میں یارے غار دے سینے دا ہوندا آئے 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 انیاں شانہ انہ مقام بلکہ آپ بھی آندے ہوندے سن اے ابو بکر ساری عمر دیاں نیکیاں لے لے عمر دیاں ساری عمر دیاں نیکیاں لے لے ایک غار والی نیکی دے دے آئے آئے میں سمجھاں گا میں نفع دا سودا کیتا ہے کاٹے دا نہیں کیتا بلکہ ایک روایت اگر پڑھنی ہو میں مشکاہ شریف کے اندر پڑھ سکتے ہو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین صدیقہ کائنات صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی سارے دی ماں نہیں صرف ایمان والے دی ماں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر فرمان لگیا حضرت کردیا نے سوڑے چنے والیا ایک گال تیر شاہ فرما دیو فرمایا پوچھ عائشہ کی پوچھنا چاہنی ہے اے سوڑیا اے دوسو تو آتا کوئی موڈی غلام ہے وے جدیاں نیتیاں آسمان دے ستاریاں جنیاں ہون تو اڈا کوئی او غلام ہے جنیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں جنیاں ہون اج تک کوئی سائنسدان ماں نے نہیں جمعہ جڑا اے دسے بھی آسمان دے تارے کنے ہیں ہے ہی نہیں کوئی کیلکولیشن نہیں کوئی تعداد متعین نہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دا پوچھنا دستا پیا انہوں نے یقین سی جڑی گل سائنسدان قیامت تک نہیں دس سکدے میرا محبوب انہیں دس سکدا ہے کچھ ہی کہہ دے سبحان اللہ آئے آئے فرمایا ہاں عائشہ میرا ایک غلام ہے جدیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں جنیاں نے آپ بڑیاں خوش ہوئیاں اس گالوں تے میرے ابا جی دا نام لین گے حضور دسو کون ہے فرمایا میرا عمر ہے اونچی آواز میں بولے اگر اونچی آواز اور اونچی بولے سبحان مازاد دے کاجل والیا کون خوش نصیب ہے جنیاں نیکیاں سمان دے تاریاں جنیاں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ انہوں عمر فاروق آکھیا جانا ہے جنیاں نیکیاں سمان دے تاریاں جنیاں نے حضرت کر دیا نے سونیا میرے ابا جی دیا نیکیاں کدھر گئیاں انہاں دیا نیکیاں انیاں نہیں فرمایا عائشہ سن لے اپنے ابا جی دی گل تیرے باپ دیا ساری عمر دیا نیکیاں ایک پاسے تیرے باپ ابو بکر صدیق دی کار والی نیکی ایک پاسے کو سمجھ آ رہی شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اللہ اکبر اگلی بات جدو مال لے آ کے قربان کیتا نا تے لباس بھی وہ پایا
جبریل علیہ السلام آ گئے، اندر نے سونے لباس کیسا ہے تواڈے یارے گار ابو بکر صدیق دا لباس کیسا ہے؟ فرمایا انہیں ہر شے قربان کر دیتی، لباس بھی نہیں رکھیا، بٹن بھی نہیں رکھے، بٹناں دی جگہ تے ببول دے کنڈے لائے نے۔ محبوبہ ذرا دھیان اتے دے کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان دے ول ویکھیا نا، جن نے فرشتے سارے ٹاڑ دا لباس پایا ہے۔ عمدہ تو تحقیق پڑھو، سارے ٹاڑ دا لباس پایا ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل کی وجہ ہے میرے یار نے پایا ہے تے سارے فرشتیاں نے پا لیا ہے کی وجہ ہے اج کردے نے سونے چہرے والے تواڈے یارے گار ابو بکر صدیق دیاں دعوا اج اللہ نو انیاں پیاریاں لگیاں نے، انیاں بھلیاں لگیاں نے، انیاں اچھیاں لگیاں نے، انیاں سونیاں لگیاں نے، میرے اللہ نے سارے فرشتیاں نو آرڈر جاری کر دیتا ہے اج اپنے سارے لباس او پا لو جڑے ابو بکر صدیق نے پایا ہویا ہے، او دے نال دا لباس پا لو۔ دی وجہ ہے اللہ نو تواڈے یار دیاں دعوا پیاریاں لگیاں نے۔ رب نے حکم فرمایا فرشتیو اج میرے محبوب دی ادا کر لو، اج ساریاں ہو میں جبریل بھی اسے روپ وچ آیا۔ محبوب نالے اللہ سلام فرماندا ہے تے نالے اللہ فرماندا ہے اے محبوبہ ذرا پوچھ ابو بکر صدیق کولو اس حالت وچ بھی میرے تے راضی ہے کہ نہیں؟ آیا وہ انیاں کوٹھیاں چرین والے ہو تے بیڑیاں تے پلاٹ خریدن والے ہو، دنیا دے مالو متا دے خوشیاں منان والے ہو، ذرا سوچو یارے گار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دے کول پلاٹ بھی کوئی نہیں، جنہاں دے کول کوٹھیاں بھی کوئی نہیں، جنہاں دے کول محلات بھی کوئی نہیں، انہاں نو کسے دنیا دی شے تے مان نہیں، انہاں نو مانے تے اپنے محبوب دی غلامی اتے مانے۔ کالی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیا انہاں جڑیاں مسکراہٹاں نے اور فردا میرے محبوب عطا کر دے رہے صرف انہاں اتے مانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا انہاں عقیدتاں اتے مانے، انہاں محبتاں اتے مانے، کسے دنیا دی شے اتے مان نہیں، ہر شے قربان کر کے دسیا ہے۔ ایک کائنات والے ہو اے دنیا دا مالو متا انسان بندہ مومن دی نگاہ کے اندر کوئی حیثیت نہیں رکھدا، کوئی وقت نہیں رکھدا۔ اگر اللہ دی بارگاہ وچ کامیابی لینا چاہتے ہو تے میں ابو بکر صدیق دے اس طریقے نو اپنا لیا جائے، جدوں دین تے اوکھا ویلا آ جائے، جدوں اسلام تے اوکھا ویلا آ جائے، حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ دی اداواں نو ادا کر دیا، ہر شے قربان کریا جائے، میرا اللہ تواڈیاں عزتاں وچ اضافہ فرما دے گا۔ عزتاں وچ اضافہ فرمائے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال قربان کر کے کائنات نو درس دیتا ہے۔ چلو بات طویل نہ ہو جائے، اس تو آگے چلیے۔ ایک آیت اور میں لگا پیش کر جیڑی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے شان وچ نازل ہوئی۔ سبحان اللہ بھائی، آپ دی شان میں نازل ہوئی۔ رب العالمین نے اسے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا ہے کریمہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اللہ نے نازل فرمائی۔ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ ایک وہ ذات ہے جنہی سچ لے کے آئی ہے،
ایک وہ ذات جنہیں تصدیق کی تھی ذات وہ جڑی سچ لے کے آئی حق لے کے آئی صدق لے کے آئی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور جنہیں تصدیق کی تھی وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے بے شمار مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ دا نزول اے لکھے ہے بلکہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مربی بھی ہے کہ حضرت علی پاک فرماندے نے جڑی ذات صدق لے کے آئی وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے اور جس ذات نے اس صدق دی تصدیق کی تھی وہ یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات ہے ایک آیت میں اور پیش کرا جڑی اللہ تعالیٰ نے آپ دے عظمت وچ نازل فرمائی کچھ قیدی او سن جنہاں کافراں کولوں خود پلیوں پیسے دے کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آ کروایا اور آزاد کروایا انہاں میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ دا نام بھی ہے انہوں نے کنے خریدیا سی بولو بولو نا کنے خریدیا سی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خرید کے دے آزاد کیتا سی تیئے سپارے دی سورہ اللیل اس ساری دی ساری پہلی آیت کو لے کے تے اکویں آیت 21 اکی آیات کریمہ ساریاں نازل ہوئیاں نے تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ شان میں نازل ہوئیاں واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی ایک پاسے کافر اپنی اسائی کر دینے پہ کوشش کر دینے پہ ایک پاسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوشش کر دینے پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوششاں دونوں دیا مختلف نے پر بہترین کوشش ابو بکر صدیق دی کوشش ایسا آگے چل کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے نے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ایک ہندہ متقی ایک ہندہ اتقا یعنی تقوی دا آخری درجہ صرف متقی نہیں تقوی دی آخری منزل اتے جو فائدے ان جارے گار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے واقعہ جاتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى اے اللہ دی راہ وچ مال دیندا ہے تاکہ مال پاکیزہ ہوئے مال سکھتا ہوئے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ یہ اس واسطے مال نہیں دیندہ کسی دا احسان ہے دے ہوتے نہیں إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ یہ اپنے رب دی رضا واسطے مال خرچ کرتا ہے پیا وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ بے شک القریب اللہ اس سے راضی ہے ساری آیتاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی شان وچ نازل ہوئی ہیں یہ مقام ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب قیت لہم اللہ و رسولہ یہ بھی شان آپ کا ہے یہ بھی شان آپ کا ہے کہ میں گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں تو جدوں رب دی ذات ہوتے یا محبوب دی ذات ہوتے انسان اپنی ہر گل سٹ دے وے کہ یا اللہ تو جان تیرا کم جانے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی جانو تھوڑا رب جانے تے کوئی کمی رہندی بولو تو صحیح کوئی کمی رہندی نہیں رہندی یہ انسان دے توکل انسان دا توکل ایک ادو ہی بڑھتا ہے جب انسان کے اندر کیپیسٹی صلاحیت استعداد اور استطاعت پیدا ہوئے کچھ قابل ہو جائے کہ اپنے معاملات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سپرد کرنے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات نے جنہ اول تا آخر اپنے سارے معاملات خدا اور مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سپرد کر کے کائنات میں لیسن اور درس دیتا ہے ہر شے قربان ہو جائے لیکن یاد نموس تے حرف نہ آئے ہر شے قربان ہو جائے حتیٰ کہ جان بھی جائے
جدو کافراں نے مسجد حرام دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو دھکے دینے شروع کیتے، کوئی ادھروں دھکا دیندا ہے محبوب ادھر جاندے نے، کوئی ادھروں دھکا دیندا ہے سرکار ادھر ہوندے نے، کوئی اگوں دھکا دیندا ہے محبوب پیچھے جاندے نے۔ اس حالت اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافراں نو پکڑ پکڑ کے پیچھے کر دے اور فرماتے نے لانتیو تسی کیڑی گل دی سزا دیندے ہو پے، کیوں دھکے دیندے ہو پے؟ صرف اس واسطے کہ یہ تانوں وحدہ لا شریک دے بوے تے لے کے جاندے نے، اللہ دا رستہ وکھاندے نے، توحید دا جام پلاندے نے۔ سب تو پھر پہلا خطبہ اس ویلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں کھلو کے دیتا، سب تو پہلا خطبہ اسلام کا سب سے پہلا خطیب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ پر جو خطبہ آپ نے شروع کیتا نا، خطبہ دیتا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی میں تے کافرہ نے بڑا شور و غوغا کیتا، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق نو پکڑ لیا، آپ نے مارنا شروع کیتا، سزا دینی شروع کیتی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیا اکھاں وچوں چھم چھم ہنجواں دیا ناراں جاری و ساری ہو گئیاں کہ جڑا اسلام دا خطبہ دیندا پیا اس تے نال انی سختی کافر کر دینے پہ، حتیٰ کہ آپ دی قوم آپ نو چھڑا کے کافرہ کولوں گھر لے گئے تے جدو ہوش آیا نا تے ماں نے پوچھا بیٹے پانی پیاواں؟ آپ نے فرمایا ماں پانی نو چھڑ، دس میرے محبوب دا کی حال ہے، دس میرے محبوب دا کی حال ہے، کیونکہ میری محبوب بھی تے اتھے ہی سن نا، کتے آپ نو تکلیف تے نہیں ملی، کتے کافرہ نے آپ نو نقصان تے نہیں پہنچایا، کتے گزن تے نہیں دیتا، کتے آپ دی ذات اتے کوئی ایسا زخم تے نہیں آیا، کوئی آپ دی ذات دی بے ادبی تے نہیں ہو گئی۔ جدو ہوش ہونا پھر ماں نے پوچھا بیٹے کھانا لے کے آؤں؟ اماں جی کھانے کو چھوڑے، مجھے پہلے یہ بتائیں میرے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے؟ انہوں نے آکھیا کمال ہو گئی، رشتہ دار کوڑ بیٹھے نے، انہوں نے آکھیا بھی اسی چھڑا کے لے آیا بڑی مشکل نال تے تینوں آ جا کے پھر انہوں دے خیال ہے۔ آپ نے فرمایا جان جا سکتی ہے لیکن محبوب کی ذات پہ حرف نہیں آنے دیا جا سکتا۔ یہی تو ملک ممتاز حسن قادری رحمت اللہ علیہ کہتے چلے گئے، یہی تو غازی عبدالرحمن عامر چیمہ شہید رحمت اللہ علیہ کہتے چلے گئے، یہی تو کردار غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے پیش کیا کہ ہم اپنے خون کا آخری قطرہ اس زمین کے اوپر تو بہا سکتے ہیں لیکن ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حرف نہیں آنے دیتے ہیں۔ جان چلی جائے، جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، اور یہ ایک پھانسی کیا ہے، ہزاروں بار بھی ہمیں تختہ دار پہ لٹکایا جائے پھر بھی جو عطائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم پہ، اس کا تو ہم مول دے نہیں سکتے، کیونکہ اب ہمارا سودا کسی اور کے بازار میں نہیں، اب ہمارا سودا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بازار میں ہو چکا ہے۔ اب ہمارا خریدار کوئی اور نہیں، اب ہمارے خریدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب انسان کی سوچ یہاں تک پرواز کر جائے اور سوچ کا زاویہ یہاں تک پہنچ جائے، پھر رب کعبہ کی قسم آندیاں کیا ہے، طوفان کیا ہے، یہ تلواریں کیا ہے، یہ نیزے کیا ہے، یہ بالے کیا ہے، یہ ٹینک کے گولے کیا ہے، یہ توپ کے گولے کیا ہے، یہ میزائل کیا رہ جاتے ہیں، پھر تو یہی رہ جاتا ہے ہماری جان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے لیکن ہمارے محبوب کو کچھ نہ کہا جائے، ہماری سرکار سلامت رہے۔ یہی تو ایمان ہے، بولو کیا ہے؟ یہی تو ایمان ہے، بلکہ ایمان کیا، میں کہتا ہوں ایمان کی معراج بھی یہی ہے۔ ایمان کو عروج بھی ایسے ہی نصیب ہوتا ہے جب انسان کا مطمع نظر یہ بن جائے اور سوچ یہاں تک پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انشاءاللہ ہجرت کا واقعہ اگلے جمعے میں پیش کروں گا، میں اور باتیں یہاں کر رہا ہوں، وہ چونکہ پورا ایک جمعہ بالتفصیل ہوتا ہے ہجرت کے واقعے کا، لیکن وہ بھی آیت کریمہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں نازل ہوئی، وہ انشاءاللہ میں اس کی ڈیٹیل اگلے جمعے پیش کروں گا۔ اب اگلی بات سنیے، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام آپ نے کشتی بنانی شروع کر دی۔ کیا کر دی ہے بولیے؟ کشتی بنانی شروع کر دی۔ حکم کس کا تھا بولیے؟ اللہ کا۔ بناندے کون نے پہ؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ رات نو کشتی جتنی مکمل ہونی کر کے چھوڑ دینا کہ اب صبح کریں گے، سویرے آنا تے وہ کو کیڑا لگ جانا اس نو تے وہ خراب کر جاندہ سی کشتی۔ حضرت امام قصائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے قصص الانبیاء میں یہ بات درج فرمائی ہے، نور الابصار کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ کیڑا لگ جانا، دیمک لگ جانی، وہ کشتی خراب ہو جانی۔ ایک دن بھی انجو ہے، دوسرے دن بھی انجو ہے، تیسرے دن بھی انجو ہے، روز انجی۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام اللہ دی بارگاہ جس کر دینے، یا اللہ بڑی محنت ہوندی ہے کشتی بنانے تے حکم بھی دے رہا ہے، کو کیڑا ہوندہ تو لگ جاندہ تو کشتی خراب کر جاندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی حضرت نوح علیہ السلام والے، فرمایا نوح علیہ السلام کشتی بچی رہے گی، لیکن ایک کام کر، میرے آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے جڑے اکابرین نے نا، انہاں دے نام کشتی اتے لکھ دے، انہاں دے نام کشتی دے اتے لکھ دے۔ سیدنا نوح علیہ السلام اللہ دی بارگاہ میں چرچ کر دینے، یا رب العالمین اکابرین امت کون ہے؟ تیری مخلوق کے اندر جڑے اکابر لوگ نے کون ہے جنہاں دے نام ہے اس کشتی دے اوتے لکھا، میری کشتی صحیح رہے، انہوں کیڑا نہ لگے، انہوں دیمک نہ لگے، اس میں کوئی شاہ نقصان نہ پہنچاوے۔ رب العالمین نے وہی فرمایا یہ دے اوتے خلفائے راشدین دے نام لکھ دے، کوئی طاقت آ کے اس میں بگاڑ نہیں سکتی، کوئی کیڑا آ کے اس میں نقصان نہیں دے سکتا، کوئی دیمک آ کے اس کا نقصان نہیں کر سکتی۔ یا اللہ میں کدا نہ لکھا، فرمایا خلفائے راشدین دے نام لکھ دے، اور کشتی دے 4 کونے نے، جمع کونے ہوتے، ایک کونے ہوتے یارے غار ابو بکر صدیق دا نام لکھیا گیا ہے۔ اچھی کہہ رہے ہو؟ ایک کشتی دے ایک کونے دے ہوتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نامی اس میں گرامی لکھ دیتا گیا ہے۔ تجھے کونے دے ہوتے حضرت مرید مصطفیٰ اور مراد مصطفیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نامی اس میں گرامی لکھ دیتا گیا ہے۔ تیسرے کونے ہوتے حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کا نامی اس میں گرامی لکھ دیتا گیا ہے۔ کشتی دے چوتھے کونے ہوتے حضرت سیدنا علی المنتظر شیر خدا تاجدار حالتا مشکل کشا علی حاجت روا علی اسد اللہ علی ید اللہ علی فاتح خیبر علی لا فتح الا علی بدر منیر علی نبی دافیر علی سیابادہ مشیر علی کے سادہ پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم آپ کا نامی اس میں گرامی لکھ دیتا گیا ہے۔ اور جمع کنارے ہوتے، جمع کونے ہوتے خلفائے راشدین نے اسماء گرامی لکھ دیتے گئے نے، میری اللہ ان اللہ وانی برکت دے نال۔ وہ جی برکت بھی ہو سکتی ہے، نام میں برکت ہو سکتی ہے، میں کہا جی بالکل ہو سکتی ہے۔ یہ باقاعدہ 2 کتابوں کے میں نے حوالے دیے ہیں، ان کے اندر لفظ برکت موجود ہے، لفظ برکت موجود ہے۔ ان ناموں کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کشتی کو محفوظ فرما لیا۔ ہن ذرا سوچو، کشتی دے 4 کونے آتے انہاں 4 ہستیاں دے نام لکھے جان تے کشتی روے محفوظ، کشتی
رہے محفوظ تے جے ساڈے دل دے چواں کونیاں ہوتے ان ہستیاں دے نام لکھے جان. وہ جی ہم کیسے لکھ سکتے ہیں؟ طریقہ میں دس دینا. نماز عشاء کے بعد جب آپ سونے لگے تو اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ تصور کریں یہ میرا دل ہے، دل کے 4 کونے بنائیں اور چاروں کونوں پہ یہ نام لکھ کے سویا کریں. انشاءاللہ ہارٹ اٹیک سے بچے رہیں گے. انشاءاللہ یہ والو جو ہیں اس کے دل کے یہ شریانیں بند نہیں ہوں گی. جو رب ان ناموں کی برکت کی وجہ سے کشتی کو محفوظ فرما سکتا ہے وہ ہمارے دل کی حفاظت بھی کر سکتا ہے. وہ ہمارے دل کی حفاظت بھی کر سکتا ہے. یاد رہے گی بات یہ. اور جو صرف سوتے میں ڈرتا ہو اس کے لیے اتنا ہی نسخہ ہے کہ وہ شہادت کی انگلی کے ساتھ اپنے سینے پہ حضرت عمر پاک کا نام لکھ کے سویا کرے. عمر رات ساری گزر جائے گی لیکن کبھی ڈرے گا نہیں، چونکہ جہاں عمر ہوں وہاں شیطان نہیں آتا، وہاں شیطان نہیں آتا. اس سے اگلی بات سنیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ذات نے جنہوں نے میرے اللہ نے مختلف شرف عطا فرمائے. انہاں شرفہ کے اندر ایک شرف ہے کہ آپ سارے صحابہ وچ واحد صحابی نے کہ جنہ دیاں چون پشتاں وچ شرف صحابیت موجود ہے. بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حجت الوداع دے خطبے دے دوران 1.25 لاکھ صحابہ سن. انہاں 1.25 لاکھ صحابہ دے وچ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات نے کہ جنہاں نو یہ شرف حاصل ہے کہ انہاں دیاں 4 پشتاں میں شرف صحابیت ہے. ابا جی بھی صحابی تے اماں جی بھی صحابی ہے. تسی خوش ہو کے بولو نا سبحان اللہ. ابا جی بھی صحابی تے اماں جی بھی صحابی ہے. ابا جی ہو گئے سن ضعیف، نام سی ابو قحافہ، اس نام مشہور سن ابو قحافہ. دل بڑا سی حضرت یار غار دا بھی میرے ابا جی مسلمان ہو جان. ایک دن پھڑ کے نا ابا جی نے وڈیرے جی ابا جی ضعیف انہوں نے لے کے نبی کریم بارگاہ چ آ گئے. آ کے آندے نے سونیا انہوں نے کلمہ پڑھاؤ، انہوں نے صحابی بناؤ، انہوں نے مسلمان کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڈھا سی باپ رہن دیں دو، اسی آپ تیرے بیڑے آ جاندے. یہ ضعیف سی وڈیرا سی، رہن دیں دو اسی آپ آ جاندے. حضور ان میں تے لے آیا انہوں نے کلمہ پڑھاؤ. اٹھو جی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، میری ہمت نہیں کہ میں مثال بھی پیش کروں، بس سامنے بٹھا کے نا ایسے سینے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے ایسے پھیرا، فرمایا ابو قحافہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جب تو کلمہ پڑھ لے. تو انہوں نے زبان تے کلمہ جاری ہو گیا، انہیں زبان ہوتے کلمہ جاری. ابا جی بھی مسلمان تے صحابی تے اماں جی بھی مسلمان اور صحابی. پھر خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، پھر آپ دا پتر بھی صحابی، اگر ٹرو تے آپ نے پوترے بھی صحابہ، والدین بھی صحابہ، خود بھی صحابی، اولاد بھی صحابی، پھر پوترے بھی. یہ شان کسی اور کے پاس نہیں ہے. یہ شان خدا کی خدائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کسی کو ملا ہے تو وہ کون سی ذات ہے؟ بولو کس کی ذات ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. یہ شرف صحابی ہے. اور ایک شرف آپ دا اور ہے جڑا کسی کو نہیں، وہ شرف ہے
قرآن پاک وچ ایک واحد ہستی نے کہ جنہوں لفظ صحابی نال میرے اللہ نے آپ یاد کیتا ہے. تشریح دی انشاءاللہ اگلے جمعے ہوئے گی، لیکن گل آ گئی ہے آیت کریمہ جو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، غار ثور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو اپنے صحابی نو فرما رہے سن، جدو اپنے ساتھی نو فرما رہے، صحابی دا کی مطلب ہوتا ہے ساتھی سنگی، صحابی نو فرما رہے سن، تو جدو رب قرآن پاک کے اندر حضرت ابو بکر صدیق نو صحابی آکھے تے کوئی مننے پاوے نہ مننے، بندہ مسلمان اور بندہ مومن مانے بغیر نہیں رہ سکتا. اور جو حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے، علماء نے فتویٰ دیا، ائمہ نے فتویٰ دیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کیوں؟ یہ قرآن کی نص قطعی ہے، اور کسی کے لیے مانے یا کوئی نہ مانے، یار غار ابو بکر صدیق کے لیے یہ ماننا پڑے گا کہ یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. انہاں نو منیو بغیر کوئی چارہ نہیں. اس صحابی نے، بولو یقین ہے صحابی نے. اذ یقولو لصاحبہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے غار ثور میں یہ فرما رہے تھے، تو جب قرآن کہہ دے صاحب ہی تو ہم نہ مانے؟ بولو بھائی، ہم نہ مانے؟ کوئی مانے نہ مانے، ہم تو مانتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں، چونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. بالکل یہ اللہ نے بھیجا ہے، جبریل لے کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پہ نازل ہوا ہے اور صحابہ نے جمع کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ایک شرف آپ نے میرے اللہ نے اور عطا فرمایا ہے جیڑا کسے کو نہیں. دستے ہیں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری حیات طیبہ وچ آپ دی موجودگی وچ آپ نے شرف ملے ہے کہ آپ نے 17 نمازاں مصلی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کھلو کے پڑھائی ہیں. اچھی آواز نہ، اچھی آواز. یہ صرف آپ کا شرف ہے. کنیا نمازاں؟ 17 نمازاں. نبی کریم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت مبارکہ ہوئی نساز. آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نے حکم دیو میرے صحابہ نے نماز پڑھائے، میرے غلاموں نے نماز پڑھائے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کول بیٹھیاں، حضور برداشت نہیں کر سکن کہ بڑے نرم و نازک طبیعت دے مالک نے، اور جو تسی مسلط نہیں ہوو گے حضور انہاں تے ہچکی بن جائے گی، وہ تے رونا شروع کر دیں گے. آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نے حکم دیو میرے غلاموں نماز پڑھائے. تیجی بری پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مصلی امامت کھڑے ہو گئے، مصلی امامت کھڑے ہو گئے. ایک نماز بھی پڑھائی، دوجی بھی پڑھائی، تیجی بھی پڑھائی، چوتھی بھی پڑھائی، پنجویں پڑھائی، حتیٰ کہ 17 نمازاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی وچ ظاہری حیات طیبہ وچ. اور حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماندے ہوندے سن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت مبارکہ ایسی سی کہ آپ اپنی جگہ تے سوائے ابو بکر صدیق دے کسی دا کھلونا برداشت کرتے ہی نہیں سن. تفصیل نہیں بیان کر. ایک شرف اور سنو، کدی تساں ویکھیا ہوئے گا مرشد بیٹھے ہون، جی مرشد بیٹھے ہون تے جڑے بہت قریبی ہوندے نا انہاں دی جگہ مخصوص ہوندی ہے، تے قریبیاں وچ بھی کوئی ایسا قریبی ہوندا ہے جس جگہ ہور خاص ہوندی ہے.
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ سن جنہاں جگہ بالکل ہی خاص ہوتی سی، وہ ہوندی سی سجے پاسے اتھے، پورے صحابہ وچ کسی دی مجال نہیں سی اس جگہ اتے آ کے بیٹھ جائے۔ یہ شرف ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تے جدو یارے گار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، بغیر کسی نے پوچھنے آپ نے اس جگہ تے آ کے بیٹھ جانا۔ آپ نے اس گل کا علم ہوتا سی یہ جگہ میرے واسطے خاص ہے، آپ نے اسی جگہ تے بیٹھنا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور دے نال کلام کرتے ہوں گے سن، میں بھی گفتگو ہوندے سن، جب دیکھنا میرا یار غار آ گیا، میرا ابو بکر صدیق آ گیا، آپ نے توجہ ادھروں ہٹا لینی تے یار غار وال کر لینی، ادھروں چہرہ ہٹا لینا اپنے یار وال کر لینا، انہاں نوں ویکھنا، انہاں نے انہاں نوں ویکھنا کیوں؟ اس واسطے کائنات نوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لیسن دے دیتا، یہ درس دے دیتا، یہ سبق دے دیتا، یہ دنیا والیوں انہاں ایتھے جدائی ہے کہ نہ مزار وچ جدائی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اچھا کنے شرف میں دسے نے؟ 4 5 تن پاک دے نام دا 5واں شرف سنو، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، سارے صحابہ بیٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ دی موجودگی بھی فرمان لگے، جنت دے 8 دروازے نے، کنے 8 دروازے نے، مختلف نام نے انہوں نے، باب الصلاۃ نماز والا دروازہ، جڑا پکا تے ٹھکا نمازی ہوئے گا نا، پکا انہوں اس دروازے وچ آواز آئے گی، او نمازیا آ جا جنت وچ، تے بولے صرف وہ ہی نے جڑے نماز پڑھ دے نے، باقی جڑے میرے ارگے نے وہ نہیں بولے، سارے بولو نا، سارے بولو سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے سبحان اللہ دی قبولیت دی وجہ تو سارے نماز دی توفیق مل جائے۔ ایک دروازے کا نام ہے باب الصدقہ، جہے لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہوں گے نا، انہوں نے اس دروازے میں آواز آئے گی۔ ایک ہے باب الریان، روزے داراں دا دروازہ، وہ جو روزے رکھنے والے بیلی ہون گے نا، جنہوں نے پتا ہوئے گا کہ ساری اکھ دا بھی روزہ ہے، سارے کان دا بھی روزہ ہے، ساری زبان دا بھی روزہ ہے، ساری سوچ دا بھی روزہ ہے، سارے قدماں دا روزہ ہے، سارے ہتھاں دا روزہ ہے، سارے پیٹ دا روزہ ہے، معدے دا روزہ ہے، سوچ دا روزہ ہے، خیالات دا روزہ ہے، ادراک و فہم اور شعور دا روزہ ہے، ہر طرح اس دروازے وچوں آواز آئے گی کہ روزے دارو تسی ادھروں دی آ جاؤ۔ اگے ساری جنت ہی ہوئے گی، دروازے مختلف ہون گے، جیڑا جدے متعلقہ ہوئے گا بابو زکوٰۃ ہوئے گا، جیڑے زکوٰۃ دیندے نے انہوں نے ادھروں آواز آئے گی۔ یہ 8 دے 8 دروازے نے جنہ دے مختلف نام نے، انہاں وچوں آواز آئے گی اس نو جیڑا او دے نال ریلیٹڈ ہوئے گا، منسلک ہوئے گا۔ ان صحابہ بیٹھے سوچتے نے پے کہ کوئی نہ کوئی تو ہوئے گا نا جنہوں سارے بوئیں جو آواز ہونی، وہ کوئی تو ہوگا، کوئی ایک تو ہوگا جس کو سب دروازوں سے آواز آئے گی۔ پر صحابہ ہمت نہ کی تھی کہ سرکار کو پوچھ لئیے، محبوب کو پوچھ لئیے۔ وہ تے ہمت کرنے والی ایک ہستی موجود سی، انہوں نے ابو بکر صدیق آتے ہیں۔ یارے گاہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ نہ سکے، آپ بولے آپ عرض کر دیں سونے چرے والیا یہ تیر شاد فرما دیو جنہیں ایک دروازے بچو آواز، کسی نو دجے بچو آواز، کسی نو تیجے بچو آواز، کسی نو چوتھے بچو آواز، کسی نو پنجویں بچو آواز، کسی نو چھویں بچو آواز، کسی نو ستویں بچو آواز، کسی نو اٹھویں بچو آواز۔ یہ مازال دے قادر والیا تھوڑا کوئی اور بھی سیاہ بھی ہے جنہوں 8 دروازے چو آواز آئے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میرے یارگار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے غلامہ بچو وہ تو یہ جنہوں سارے دروازے چو آواز پڑے گی۔
روزے والا دروازہ آکھے گا ادھروں آ جا، صدقے والا آکھے گا ادھروں آ جا، روزے والا آکھے گا ادھروں آ جا، زکات والا آکھے گا ادھروں آ جا، نماز والا آکھے گا ادھروں آ جا۔ یہ سارے دروازے تینوں آواز دیں گے، اپنی خوش نصیبی سمجھیں گے، یارے گار ادھروں آوے، ابو بکر صدیق ادھروں آوے۔ پوری کائنات اندر ایک تیری ذات ہے، پورے صحابہ دے اندر ایک تیری ذات ہے، جنہوں سارے دروازے وچوں آواز آوے گی تو ادھروں آ جا، ابو بکر ادھروں آ جا۔ یہ شرف ہے، یہ فضیلت ہے، یہ عظمت ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ کوئی اور دیتا تو چھین لیتا، دیے میرے اللہ نے ہیں، دیے میرے اللہ نے ہیں۔ اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی، جو میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی، یہ بات بھی سمجھ آ گئی۔ لاسٹ نقطہ سنیں، یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا وہ عظمت میں اعلیٰ ہے کن سے؟ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد قتل کیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آ گئی، حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ وہ کیسے بات سمجھ آ گئی؟ آگے بات ہے وقاتل اور قتال کیا، پہلے خرچ کرنے کی بات ہے، پھر قتال اور جہاد کی بات ہے۔ حضرت سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چھوٹے تھے جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے کافروں کے خلاف لڑا کرتے تھے۔ یعنی قتال کی بات ہو تب بھی اعلیٰ ہے، انفاق کی بات ہو تب بھی اعلیٰ ہے۔ تو وہی ترتیب ہے جو خلافت کی ہے، وہی ترتیب ان ہستیوں کی فضیلت کی ہے کہ صحابہ میں افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان الغنی ذو النورین، ثم علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق ہے، پھر سیدنا فاروق اعظم ہے، پھر سیدنا عثمان غنی ہے، پھر سیدنا حیدر کرار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ خالق کائنات ہمیں ان نیک پاک ہستیوں کے ساتھ ہمیشہ محبت سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔